جیل میں بیٹھ کر جسے عوام کے سامنے کہا جاتا ہے کہ قید و بند کی صحبتیں ہیں، اور وہ یہ عجیب و غریب قید و بند کی صحبتیں ہیں کہ جیل سے بیٹھ کر وہ شخص، اس کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر اس شخص کے آرٹیکلز بھی غیر ملکی جریدوں میں گوسٹ آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھ کر وہ شخص جو ہے وہ ٹویٹر پہ میسیجز بھی دے رہا ہے، اور وہی شخص جیل میں بیٹھ کر حکومتیں بھی بنا رہا ہے، ٹکٹیں بھی دے رہا ہے۔ ابھی میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں یہ ٹکٹیں میں نے نہیں دی، یہ ٹکٹیں تو خان صاحب نے دی ہیں، ہاں فلانی فیملی کو 6 ٹکٹیں یا 7 ٹکٹیں خان صاحب نے دی۔ تو جیل سے بیٹھ کر وہ ٹکٹیں بھی دے رہا ہے، جیل سے بیٹھ کر سارے کام کر رہا ہے، اور سب سے کل جو اور سب سے گھناؤنی حرکت کی ہے، وہ جیل سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سے اور گھناؤنی سازش نہیں ہو سکتی جس طریقے سے کل جو اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی ہے جس میں اس نے مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا ہے، ہمارے اپنے اہم ادارے افواج کے خلاف بیہودہ، گھٹیا اور میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ کن جو ہے وہ حقائق پیش کر رہا ہے، اور وہ گمراہ کن حقائق جس میں مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے، اور 1971 کا جو سانحہ تھا جس میں پاکستان کے 2 حصے ہوئے، اس سانحے پہ بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور میں پہلے کہتا تھا، شاید میری بات سب سے جونیئر سمجھ کے سب نے اگنور کی، میں کہتا تھا کہ اس کی لڑائی، عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، پی ایم ایل این سے نہیں ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی جرنل سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان سے ہے۔ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے، یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے، یہ شخص جو بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا، اور جب وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو کیونکہ میں تو ایز اے پولیٹیکل مخالف ہوں نا، میں تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہوں اور یہی امپریشن لیا جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل مخالف کی کروں، لیکن میں جو کچھ چیزیں آپ کو دوں گا شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو، لیکن ان کو اپنے کڑی سے کڑی ضرور جوڑنا ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ پاکستانی اداروں کے خلاف، آپ یہ سوچیں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی تھیں، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، اس کو جس طریقے سے ان حقائق کو توڑ بتوڑ کر اور غلط قسم کا ایک اسٹوری بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار مختلف لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں اگر بیٹھ کر آج شیخ مجیب کی بیٹھ کر باتیں کروں تو مناسب نہیں ہے، ہم اس کو ایک تلخ حقیقت سمجھتے ہیں۔ آپ آج قوم کو، نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو، غلط ویڈیوز چلا کے، ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور وہ کون سے ادارے جس کی بیساکھی پہ چل کے آپ نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہے، جن کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کی نسلوں کے اوپر احسانات ہیں۔ ورنہ کرکٹر، الحمدللہ کرکٹ ہمارا سب کا پیشن ہے، پاکستان میں ہر سال 25 کرکٹر آتے ہیں، 25 کرکٹر جاتے ہیں۔ آپ کو عوام نے اگر عزت دی تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایک بیساکھی پکڑی، جو بیساکھی پکڑ کے آپ کہاں تک پہنچے، اور وہ حضرت علی والا قول جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ آپ ایک احسان فراموش شخص ہو عمران خان، آپ ایک احسان فراموش شخص ہو، اور آپ کی احسان فراموشی میرے کہنے پہ نہیں، میں آپ کو وہ آپ کے اپنی الفاظات کے زد میں دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو اینی ہاؤ، تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے 1971 کے پورے واقعات کو، حالات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں،
اور میں کہوں گا کہ ہماری قوم آنکھیں کھولے، ایسے بہروپیے عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اس سے جان چھوڑیں۔ آپ پہلے ویڈیو چلائیں جو کہ خان صاحب نے کل جس طریقے سے اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ہمارے فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی، اس کے خلاف مسخ حقائق پیش کرنے کی کوشش کی۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا، ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا۔ آپ نے بہت سبق سکھانا ہے، لوگ چلیں۔ اسلام آباد ان کے اوپر دونوں کے اوپر کیسز ہم نے درج کروائے ہو۔ اگر تم یہ حرکت کرو گے اور تو تمہیں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں۔ آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اسلام آباد آئی تھی، تم نے تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے پر کیس کرنا ہے۔ میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے سن لو، کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوروں کا ساتھ دینے کے لیے۔ جب تک گندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص جب اقتدار میں تھا تب یہ شخص اسی فوج کی تسبیح پڑھ رہا تھا، جیسے اقتدار سے ہٹا تو اسی اداروں کے خلاف گناونی مہمیں چلا رہا تھا۔ اس نے اپنے جو ہم نے کلپ دکھائے اس میں اس نے پولیس کو دھمکیاں دیں، ججز کو، جوڈیشری کو دھمکیاں دی ہیں، بائی نیم وہ دھمکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ شخص کس طریقے سے اس ملک کے ہر ادارے کو دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو آج اس نے 1971 کی بات کی ہے، جب اقتدار میں تھا تب یہ حقائق جو اس کے نظر میں حقائق ہے تب وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آیا؟ اگر اتنی ہی انسانیت تھی، اتنی غیرت، جرت، سب چیزیں تھی کہ جب وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود تھا تب بیٹھ کے عوام کو اس طریقے کی باتیں گمراہ کرنے کی کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ یہ صرف بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے آپ کے اداروں کو کہ یا تم میرے کہنے پہ چلو، اگر میرے کہنے پہ نہیں چلو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا کریں۔ دوسری ویڈیو چلائیں ان کی آپ۔ ملک پہ پیسہ نہیں تھا، 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا۔ پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ Who is the boss now? آپ باس ہیں یا جنرل باجوہ باس ہیں؟ فوج نے پوری طرح مجھے سپورٹ کیا۔ اس کا ایک بار بھی ذمہ دار، اس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ Yes, it's not the security, it's one man, the army chief. Army is there getting behind because of one man. جنرل کا کام چل رہا ہے، ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس کو، صرف اس کو یہ خطرہ ہے کہ مسلم کسی چلی جائے گی اگر میں اقتدار پہ آ گیا۔ میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی۔ وہ آدمی جن کی یہ نیب کا چیئرمین یہ جو جنرل ہے، اگر اس نے یہ آرڈر کیا تو کیا اسی نہیں ہوگا تو آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا۔ آپ اتنے بے غیرت ہیں، آپ بھی بے غیرت ہیں، اور جو آپ کو ہینڈلر جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں، بے ضمیر بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں۔ چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر آپ بس اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہی شخص، میں سے منافقت کی بات بتا رہا ہوں، کوئی کہہ کہ یہ شخص منافق نہیں ہے تو منافقت کی بات بتا رہا ہوں کہ وہی شخص جب اس کو انگلی پکڑ کر 2018 کی الیکشن میں اقتدار میں بٹھایا گیا تو یہ شخص کیا تھا، اور جب اس شخص کو ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تب اس کا کیا رائے تھی۔ دوسری ویڈیو چلائیں۔ کیا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے؟ کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے، سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کے روزگار جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کو بند کر دیں گے، جو بھی ہوگا ہم کریں گے۔ اس کے بعد سارا پاکستان بند ہو جائے گا۔ اب پی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ، سیکریٹریٹ بھی آپ کا بند ہے۔ جو بیچارہ دیہڑی میں جس نے آگے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا آپ کو کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ آپ سب سے، اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص
ان احتجاجی مظاہروں کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے اور آج یہ اس پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. کس طریقے سے اس وقت یہ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور آج پوری قوم کو, نوجوان نسل کو اسی راستے پہ لے کے جا رہے ہیں جو انہوں نے 9 مئی کو کیا, جو انہوں نے 9 مئی کو پورے پاکستان کے ساتھ کیا. اور اس وقت یہ کیا کہتے ہیں, دوسری ویڈیو لگائیں ان کی ایک. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے, اس کو آپ لوگ سب نے غور سے دیکھنا ہے. اس کو ڈاکٹر جلیل کارٹر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وی آر ان ٹچ, ہماری ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے. وی ہیو آلریڈی ہائرڈ پی آر فرام ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہوا ہے 3 months کا, اینڈ دس ول بی پرٹیکولرلی ٹو آبزرو الیکشنز ان پاکستان. دیر آر 10 آرگنائزیشن جن کے ساتھ ہمارا پی آر فرم میں بڑا کلوزلی کام کر رہا ہے. لابینگ کانٹریکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے آلریڈی, ہوپ فلی بائی ویڈنسڈے تھرسڈے ہم لابینگ کانٹریکٹ سائن کر لیں گے. دس ول آلسو بی فار 3 months, اسپیشلی فار الیکشن مانیٹرنگ. پاکستان میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم اس کو ورلڈ نیوز بنائیں گے. قربان بھی ہم دوبارہ 1 week کیمپین اسٹارٹ کر رہے ہیں بائی ٹمارو. جو یو ایس, یو کے, آسٹریلیا, یورپ, یہاں پر جتنے بھی رہنے والے وہاں سے رپورٹ آئیں گے. ہم یہاں سے استقبال کر رہے ہیں. وی ول سینڈ اے ٹیم آف آبزرورز, فورن آبزرورز ٹو پاکستان, جو کہ اس الیکشن کو مانیٹر کریں گے اور اس پہ رپورٹ کریں گے. عمران خان نے شوکت خانم کو ملنے والی امداد سے $3 ملین کی سرمایہ کاری کا اعتراف کر لیا. $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی. عمران خان کی جانب سے یہ کہنا ہے رقم 7 سال HBG گروپ کے پاس رہی. عمران خان کی جانب سے کہنا ہے شوکت خانم کو سالانہ 9 ارب روپے کی ڈونیشن ملتی ہے. PTI شوکت خانم کو ملنے والی ڈونیشن کا جائزہ لینے کا میکینزم نہیں ہے. عمران خان کی جانب سے یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بال کھڑا کر دیا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن ہے, چیف الیکشن کمیشن صاحب ہے, تو کسی نے کوئی درج کو نہیں دکھایا. Recently, I had asked for people, Indians abroad, to start funding the Pakistan Tehreek-e-Insaf, and a lot of them have given money to Pakistan Tehreek-e-Insaf. I said, Khan Sahab ko paise ki kami nahi honi chahiye, because he's on the long march now, and he's going to shake up the system. So a lot of people are getting money now, 10 pounds, 20 pounds, 50 pounds. People have started funding. Namanzoor.com is the website. I can't do it from India, otherwise I would have given half my salary low. Paisa low. Khan Sahab, you just stay true to your mission. Don't back down. Do you really want Imran as a prime minister again, who's like totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream. یہ آپ نے دیکھ لیا. یہ کاش قوم کی ہماری نوجوان نسل یہ دیکھے کہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مگر یہ نہیں کہ کوئی اپوزیشن آپ الزام لگا رہی ہے, اس میں کہیں پہ میں نے اپوزیشن نہیں دکھائی. یہ میں نے آپ کو آزاد میڈیا دکھائی جو کہ یہ بتا رہی تھی کہ شوکت خانم کے نام پر کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے جو کہ کینسر ہاسپٹل کی مد میں وہ ذاتی انویسٹمنٹوں میں لگائے گئے ہیں. یہ آپ کے بھارتی میڈیا بیٹھ کر شادیانے بجا رہا ہے, وہ خوشیاں منا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص ہے جو کہ پاکستانی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انڈین فوج مل کر بھی پاکستان کا یا پاکستان فوج کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, لیکن ایک شخص موجود ہے جو کہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے, وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اور وہ بھی بتا رہا ہے کہ کتنے بھارتی جو ہیں وہ عمران خان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. اب فنڈنگ کی میں بات کروں, پھر میں کہوں گا کہ میں نہیں کہہ رہا. اب میں لے آتا ہوں ارشد شریف شہید کو, وہ کیا کہہ رہے تھے وہ دیکھ لیں آپ. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس یہ جو دستاویزات پڑھے گئے ان میں وہ فورن فنڈنگ کی تفصیلات درج ہیں
جو پاکستان تحریک انصاف کا تو اس میں بہت سے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو دل کھول کے پاکستان تحریک انصاف کو پیسہ بھیجتے ہیں. مسئلہ اس پہ نہیں ہے, مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی جو شکیں ہیں اس کے خلاف ہمیں کمپنیز اس میں نظر آتی ہیں, مثلا یہ ولیم واشنگٹن لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی اور اس طرح کی بے تحاشا کمپنی. آپ نام جو اسکرین پر اپنے دیکھیں بیری سی شنیپس, اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں ان کی جوئش ڈائریکٹری میں بھی لسٹنگ ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنل بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں اندر دوسانج, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوئش ریفرل سروس, وہاں پہ یہ وکالت بھی کرتے ہیں اور ان کا نام باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لسٹڈ ہے. یو ایس سٹیزن بھی ہیں, لا آفس بھی چلاتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح اندر دوسانج صاحب ہیں جو ایک انڈین نیشنل ہے, انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا, امریکہ گئے بطور میکینک, انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے فنڈنگ شروع کی امریکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اندر دوسانج صاحب فنڈنگ کرتے رہے. اور جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام وہاں پہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہم دیکھتے ہیں ایل ایل سی کے, اس میں ہمیں 3-4 ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنلز ہیں. اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ کی لسٹ بھی اس میں موجود ہے جو کہ مختلف دنیا کے ممالک سے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز بھیجتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ شہید ارشد شریف صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ عمران خان کو جا رہی ہے. یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا, کافی مقدمے عمران خان کے خلاف ابھی کھلے ہی نہیں ہیں, ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے. جب یہ پرائم منسٹر تھا 2018 میں آیا تو پہلا کام کیا, پہلا چکا کیا مارا اس نے. اس شخص نے اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے جو اربوں روپے کے لون تھے, لوگوں کے قرضے تھے, وہ معاف کیے. یہ ابھی آپ نے پچھلے 2.5-3 سال میں کہیں یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ عمران خان نے لوگوں کے قرضے معاف کیے. اور وہ کتنی ہیوی رقم لے کر معاف کیے گئے, کن کن لوگوں کے معاف کیے گئے. یہ ایک اور پینڈورا باکس ہے جو ابھی تک نہیں کھلا. آپ کو میں ایک تھوڑی ویڈیو دکھا رہا ہوں. وہ ویڈیو بھی کس کی دکھا رہا ہوں آپ کو, شہید ارشد شریف کی دکھا رہا ہوں. دیکھیں آپ. لائزر سیکٹر کے ذمہ 138 ارب روپے کی رقم واجب الادا تھی, جس میں سے 69 ارب روپے کی رقم نئے صدارتی آرڈیننس 2019 کے تحت حکومت کی جانب سے معاف کر دی گئی ہے. دسمبر 2018 تک انڈسٹری کے ذمہ 42.5 ارب روپے کی رقم واجب الادا تھی, جس میں سے 21.25 ارب روپے کی رقم حکومت کی جانب سے معاف کر دی گئی ہے. دسمبر 2018 تک کیپٹیو پاور پلانٹ کے ذمہ 51.4 ارب روپے کی رقم واجب الادا تھی, جس میں سے 45.7 ارب روپے کی رقم حکومت کی جانب سے معاف کر دی گئی ہے. دسمبر 2018 تک سی این جی سیکٹر ریجن 1 اور 2 کے ذمہ کل واجب الادا رقم 80 ارب روپے تھی, جس میں سے 40 ارب روپے کی رقم حکومت کی جانب سے معاف کر دی گئی ہے. دسمبر 2018 تک آئی پی پیز کے ذمہ 7 ارب روپے کی رقم واجب الادا تھی, جس میں سے 3.5 ارب روپے کی رقم حکومت کی جانب سے معاف کر دی گئی ہے. دسمبر 2018 تک کے ای ایس سی اور جنریشن کمپنیوں کے ذمہ 57.4 ارب روپے کی رقم واجب الادا تھی, جس میں سے 28.7 ارب روپے کی رقم حکومت کی جانب سے معاف کی گئی ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا یہ وہ غریب لوگ ہیں اس ملک کے جن کو یہ رقم معاف کر دی گئی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص, یہ جو بہروپیہ شخص جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, اس ملک کی نوجوان نسل کو تباہ کیا, اس ملک کے نوجوان نسل کو گالم گلوچ پہ لے آیا, انتشار پہ لے آیا, تشدد پہ لے آیا, صرف اپنے ذاتی انا کے سلسلے میں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ایک شخص جس پہ انٹرنیشنلی اس پہ کام ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنلی لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں, اور وہ ہائر اس لیے کی گئی ہیں جن کو پاکستانی پیسہ جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کو کس طریقے سے خراب کر سکتے ہیں. دیکھیں, سیاستدان ایک دوسرے کو برا کہتے رہتے ہیں, ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو برا کہتا رہتا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کو برا کہتی رہتی ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کون سے ایسے اشخاص ہیں
جن کی واقعی میں ہر پاکستانی عزت کرتا ہے, ہر پاکستانی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حکیم سعید کا نام آپ نے سنا ہوگا, مرحوم کا. پاکستان کا کون سا شخص ہے جو حکیم سعید کو برا کہہ سکتا ہے؟ حکیم سعید صاحب مرحوم نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کو صرف میں ایک پیج آپ کے سامنے چلا رہا ہوں. پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے. یہودی ٹیلی ویژن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. CNN, BBC سب عمران خان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں. برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی, وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے. اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی گئی ہے. پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے. وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے ان کو ابھارا جا رہا ہے. مرحوم حکیم سعید نے کب کتاب لکھی اور کب کہا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے ان کو ابھارا جا رہا ہے؟ اب چلائیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو. یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے. فرنگ کی وجہ بن جائے یہود میں. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی قوم تھے روتشائلڈ, گولڈسمتھس. یہ گولڈسمتھ جس نے شکار کیا ہے دادا عمران خان, ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھی. پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا, وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈسمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ اور کیجئے, اگر سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نہایتی قابل احترام پاکستان کی شخصیت سمجھے جاتے ہیں, اور آج سے 25-30 سال پہلے کا یہ ان کا انٹرویو. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک سازش رچی جا رہی ہے. کہاں سے سازش رچی جا رہی ہے؟ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اسرائیل سے سازش رچی جا رہی ہے. اب میں ایک اور بات بتاؤں, اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت جو ہاٹ کرنٹ ٹاپک کیا ہے وہ ہے فلسطین اور اسرائیل. اسرائیل نے جس طریقے سے بربریت فلسطین پہ ان غریب مسکین مسلمانوں کے خلاف لگا کے رکھی ہے, دنیا میں کس کون سے انکاری ہے؟ اب یورپ کنٹریز اور باقی کنٹریز ویسٹ بھی جو ہے وہ فلسطین کو ریاست ماننے کے لیے تیار ہے. اب اسرائیل نے پہلا بیان, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال میں پاکستان کے خلاف دیا, جو پہلا بیان وہ عمران خان کے اریسٹ ہونے کے بعد دیا. اب وہ اسرائیل جس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ریکارڈ توڑ دیے, معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں, خواتین شہید ہو رہی ہیں, جو وہاں پہ لوگ پوری نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی, مسلمانوں کی, وہ ہمیں بول رہا ہے کہ جی ہم نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں عمران خان کے اریسٹ پہ. وہ کس طرح, وہ ایک چیز ویڈیو آپ دیکھیں. Situation in Pakistan where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اریسٹ ہونے پہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. ان کی اپنی پروڈکٹ تھی اسرائیل کی, اور انہوں نے عمران خان کے لیے آؤٹ آف دی وے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اوپنلی اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کے لیے بات کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, بیکاز کہ وہ عمران خان ان کی اپنی ایک پروڈکٹ ہے. اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی؟ پھر عمران خان جو کہ ہمیشہ اپنے مخالفین پہ غداری کا الزام لگاتا رہا ہے, ہیومن رائٹس کی ورسٹ وائلیشن عمران خان کے دور میں ہوتی رہی ہے.
چاہے اپنے مخالفین کو چن چن کے گرفتار کرنا، چاہے جو بھی اس کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن وہ شخص نیب کا نوٹس کے اوپر پہنچتا تھا، جس طرح نیب کو اس نے ٹول کر کے پیش کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ وہی نیب کے چیئرمین کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے، کس الفاظات سے، کن کلمات سے ان کو ایڈریس کر رہا ہے۔ گرفتاریاں ہم نے بھی دی، ہم نے باہر آ کے کسی کو گالم گلوچ نہیں کی، ہم نے کسی کے لیے کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی۔ یہ شخص ابھی اریسٹ ہوا ہی نہیں تھا، صرف نوٹسز پہ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ شخص جو اس ملک کے اداروں پہ حملے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی غدار ہیں، وہ ہمارے اداروں کو غدار کہہ رہا ہے، وہ سیاستدانوں کو غدار کہہ رہا ہے۔ پاکستان کا اس صدی میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر فلنتھراپسٹ میں کسی شخص کو جانا جاتا ہے، کوئی نام ہے، تو وہ ہے مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا نام۔ عبدالستار ایدھی صاحب فلنتھراپسٹ میں اس سے بڑی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہوں گا پوری دنیا میں شاید پیدا نہ ہوئی ہو۔ ان کا کیا خیال ہے عمران خان کے بارے میں وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کہا گیا تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ نے کہا آپ شاید واپس نہیں آئیں گے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے، کیا وہ بات تھی اور کون سے لوگ؟ اچھا میرے پاس جو گروپ آتا تھا میں نے جن کا چھوڑ تھا، میں نے جن کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن میرے کندھے سے بندوق چلا جاتا تھا، میں ان کو لکھا تھا عمران خان ایسے گروپ عمران خان ایسے گروپ عمران خان۔ تو آپ دیکھیں مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو کہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کا کیا خیال تھا کہ جنرل حمید گل کے ساتھ عمران خان گئے ستار ایدھی صاحب مرحوم کے پاس اور کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ڈی ریل کرنا ہے، اور ستار ایدھی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے اس ماسٹر پلان کا حصہ نہیں بنوں گا، اور وہ ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان پر الزامات لگا رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان کی جو کریم میں نے بتائی، جو کریم تھی، جس میں مولانا عبدالستار ایدھی صاحب، جس میں حکیم سعید صاحب، جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب، جو آپ کے بہت بڑے اسکالر، آپ کے اسکالرز، آپ کے فلنتھراپسٹ، آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لانچ کیے گئے ہو، آپ اس ملک پہ لانچ کیے گئے ہو، اور میں نے جیسے پہلے کہا، میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ نہ کوئی جرنل ہے، نہ کوئی پولیٹیشین ہے، آپ کا ٹارگٹ یہ ملک ہے۔ آپ اس ملک کے خلاف لانچ کیے گئے ہو، اس ملک کو کے خلاف لانچ کرنے میں آپ پہ بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، اور آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف بےہودہ قسم کی سازشیں کر رہے ہیں، اس ملک کے سیاستدانوں کے خلاف بےہودہ قسم کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کسر نہیں چھوڑی؟ کون کس کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے خود جب آپ پرائم منسٹر تھے، آپ نے ایک نیشنل اکنامک کمیشن ایک بنایا، جس میں آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی اس میں ممبر بنایا، یاد ہے آپ سب لوگوں کو؟ یہی پرائم منسٹر صاحب تھے، انہوں نے کیا، تب وہ سب چیزیں ٹھیک تھیں۔ آج اگر ایس آئی ایف سی بنی ہے تو آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنے شروع ہو گئے ہو۔ آج آپ نے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلز میں آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنا شروع ہو گئے کہ ایس آئی ایف سی ادارہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غلط ادارہ ہے۔ مطلب پھر میں بولو آپ کی لڑائی کس سے، آپ خود تو بتائیں نا۔ جب پاکستان کو آپ ڈیفالٹ میں لے کر کے آلموسٹ کنڈیشن پر لے کر آ گئے، اور آپ نے جس طریقے سے مرحوم ارشد شریف نے کہا کہ آپ نے لوگوں کے قرض معاف کیے، جو کہ آپ کی جاگیر نہیں تھا وہ قرض معاف کرنا، آپ کا پروگیٹو نہیں تھے کہ آپ لوگوں کے قرض معاف کریں، آپ نے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ کیے ہیں۔ اس کا حساب بھی آپ نے دینا ہے، وہ نیب کے ذریعے بھی دینا ہے، ایف آئی اے کے ذریعے بھی دینا ہے، جن جن لوگوں سے آپ نے ہیوی کک بیکس لیے ہیں وہ سب آپ نے حساب کتاب دینا ہے۔ لیکن آپ نے اکانومی کو وہاں پہ دھچکا دیا۔ پھر جب آپ کا اقتدار جا رہا تھا، آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھے، وہ خط میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے انٹرنیشنلی جس طرح ملائن کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کے
خزانے کے وزیر جو ہے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں IMF کو ہم خط لکھیں گے کہ جی اس لیے نہیں کرنا چاہیے. تو آپ چاہ کیا رہے ہو؟ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جائے, پاکستان میں لوگ آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں, لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہونا شروع کر دیں, لوگ اداروں کے خلاف جو ہے وہ آپ ایک نفرت انگیز مہم میں چلا رہے ہو. آپ پاکستان کے ہر حصے کے خلاف آپ نفرت انگیز مہم چلا رہے ہو. آپ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کہتے رہے, آپ ماضی میں محمود خان چکزئی صاحب کے لیے کیا کہتے رہے. آج آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے آج ان سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئے, جن کو آپ کن گھٹیا کلمات سے آپ ان کو ایڈریس کرتے تھے, آج آپ ان کو بھی جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ اداروں کو بلیک میل کیا جائے کہ ہاں اگر آپ کو جیل سے نکال کر واپس اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور آپ کو من مانی کرنے دی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے بوزدار جیسے چیف منسٹر لے کے آئیں جو کہ آپ کی مرضی سے صوبہ چلائیں, جس صوبے میں آپ ایک بھی ترقیاتی کام پنجاب میں نہیں بتا سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ گوگی صاحبہ واپس آ جائیں جو آپ کی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر پھر وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جو پنجاب میں پورا ایک کہانی شروع ہوئی ہو وہ آپ کو آزادی دے دی جائے تاکہ مادر پدر آزاد ہو. آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ آپ کو فنڈنگ کریں, پاکستان کے دشمن ممالک بھی آپ کو فنڈنگ کریں اور آپ من مانی کر سکیں. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا سربراہ آپ لگائیں اور آپ خود کہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے, لیکن اگر وہ آپ کی ڈکٹیشن پہ نہ چلے تو آپ اس کے خلاف اس کو ملائم کرنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے ہر ادارے کو آپ یرغمال بنائیں, آپ گن پوائنٹ پہ اپنے لیے استعمال کریں ملک کے ہر ادارے کو, اور آپ کبھی انہی اداروں کے سربراہوں کو اپنے سر کا تاج بنائیں اور پھر انہی سربراہوں پہ جب وہ آپ کے کہنے پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر آپ ان کا میڈیا ٹرائل کریں, ان کے خلاف گالب گلوچ اور سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کریں. آپ کے اگر وہ آپ کا ساتھ دیں, غیر آئینی ساتھ دیں, غیر قانونی ساتھ دیں, تو آپ ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان سربراہوں کو کہ بھائی ہم مجھے لائف ٹائم ایکسٹینشن دو, جو پھر کرنا ہے کرو. اگر آپ کے پاس نمبرز پورے نہ ہو تو آپ کو ملک کے اداروں کی سپورٹ چاہیے ہو کہ جی آپ کے بل پاس کروا کے دے, وہ آپ کے نمبرز پورے کر کے دے, آپ کو سینٹ کی سیٹیں جتوا کے دے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں نہیں کہ اب ہم نیوٹرل ہیں, ہم قانون کے تحت چلیں گے, تو آپ ان کو ملائن کرنا شروع کر دیں, آپ ان اداروں کے سربراہوں کے خلاف گھناؤنی اور گھٹیا مہمیں چلانا شروع کر دیں. اسے کہتے ہیں بلیک میلنگ. یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور ہتھیار سب کو پتا ہے کہ مجھ سے کوئی لڑ نہیں سکتا, اور میں چاہوں کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتا ہوں, کسی کی فیملی پہ اٹیک کر سکتا ہوں, کسی لوگوں کو گالم گلوچ دے سکتا ہوں, لوگ مجھ سے ڈریں, لوگ مجھ سے خوف ہوں. آپ نے کس حد تک گھٹیا حرکتیں نہیں کی. جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا پی ٹی آئی میں, آپ نے کیا کہا ان کے لیے کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گھروں پہ حملے کرو, ان کے بچوں کی شادیاں کوئی نہیں ہوں گی, ان سے ان کے بچوں کو شادی نہیں کرے. یہ کوئی سیاستدان دنیا میں کوئی ایک ملک کا, ہمارے دشمن ممالک میں بھی سیاستدانوں نے کبھی اس طرح کی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں نہیں کی. آپ نے وہ باتیں تک کی ہیں کہ لوگوں کے بچوں کی شادیاں تک نہیں ہوں گی جو مجھے چھوڑ کے چلے جائے. بھائی آپ ہو کیا؟ آپ وہی ہو جو کہ ایک مفاد پرست اس ملک میں تھوپے گئے ہو. انفارچونیٹلی آپ کو پہلے پہچانا نہیں گیا تھا, اب آپ کی پہچان ہر شخص آپ کو جانتا ہے کہ آپ ایک مفاد پرست شخص ہو. آج آپ اپنے ایک پاپولرٹی کا ایک پورا وہ انجوائے کر رہے ہو کہ آپ پاپولر ہو. یس, آپ پاپولر بھلے ہو گئے, لیکن آپ جھوٹ بول کے پاپولر ہوئے ہو, آپ لوگوں کو گمراہ کر کے پاپولر ہوئے ہو, آپ سوشل میڈیا کا مس یوز کر کے پاپولر ہوئے ہو. لوگوں کو وہ حقیقتیں نہیں پتہ ہیں. یہ حقیقتیں اب روز آنی چاہیے کہ آپ کے بارے میں آپ کی بھارت کس طرح سہولت کاری کر رہا ہے, اسرائیل آپ کی کس طرح سہولت کاری کر رہا ہے. یہ حقیقتیں آنی چاہیے. یہ حقیقتیں آنی چاہیے کہ آپ نے کینسر ہاسپٹل کے چیریٹی کے پیسوں سے کس طریقے سے آپ نے وہ انویسٹمنٹس باہر کی ہوئی ہیں. یہ حقیقتیں آنی چاہیے کہ سلائی مشینوں سے کس طرح اربوں روپے کی پراپرٹیز نیو یارک میں بنتی ہیں اور باقی ممالک میں بنتی ہیں. یہ حقیقتیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. حقیقتیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ آپ کو کون کون فنڈنگ کرتا رہا ہے اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں کے قرضے جو ہیں وہ آپ نے معاف کیے ہیں اور کس کرائیٹیریا سے معاف کیے ہیں.
یہ کیسز کھلنے چاہیے, حقیقت آنے چاہیے. باقی آپ آج 1971 کی پہ لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو کہ آج کی نوجوان نسل کو لے جاؤں کہ 1971 میں کیا ہوا تھا. 1971 میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا, پوری قوم اس پہ افسردہ ہے. اس کے غلط حقائق پیش کر کے آپ شہداؤں کی فیملیز کو آپ افسردہ کر رہے ہیں. اس کے غلط قسم کے حقائق پیدا کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کریں, اور آپ نے مس گائیڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ کا بھی کم قصور ان لوگوں کا بھی جو آپ کے اس پورے جھونسے میں آپ بھی آتے ہیں, جن لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, پھر بھی آپ کے جھوٹ میں لوگ آ جاتے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا پہ اگر کسی کے پاس کوئی پاور ہے اور اگر اس کو کوئی باہر اس کے لیے لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس طریقے کے بہت سارے آرگنائزیشن پوری دنیا میں پہلے بن چکی ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اور آپ کا بھی یہ جو ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہ کر یہ ٹائم بھی پورا ہوگا, آئین کے دائرے میں رہ کے پورا ہوگا. آپ نے جوڈیشری کے خلاف جس طریقے سے کلمات پہلے بولے ہیں کسی سے چھپے نہیں ہیں, آج آپ چاہتے ہو کہ جوڈیشری بھی میں بھی ڈیوائیڈ ہو, جوڈیشری بھی آپ کے لیے آؤٹ آف دی سپورٹ کرے. وہ جوڈیشری آپ کو سپورٹ کرے جو کہ پہلے جن لوگوں نے 14 سال جیل میں کاٹی تب ان کے لیے شاید سافٹ کارنر نہ ہو, آپ کے 6-7 مہینے پہ آپ کو کچھ لوگ سپورٹ کرنا چاہیں. آپ وہاں بھی آؤٹ آف دی وے چاہتے ہو کہ آپ کو سپورٹ ملے کہ 14 سال محترم آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے, کسی کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا, کسی کو کوئی زیادتی نظر نہیں آئی. معصوم بچے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جیل میں ملنے جاتے تھے, کسی کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا. اس کے تو بچے بھی اس سے ملنے جیل میں نہیں آتے, لیکن ان کے معصوم بچے جاتے تھے جیل میں ملنے کے لیے. بی شہید گود میں لے کر بچے لے کے جاتی تھی اپنے باپ سے ملانے کے لیے. اس وقت کسی کو ظلم نظر نہیں آیا. 2 حکومتیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ختم کی گئیں, ایلیگل غیر قانونی طور پر ختم کی گئیں, تب کسی کو انصاف نظر نہیں آیا کہ کیا انصاف ہونا چاہیے. اس ملک کے ایٹمی طاقت کے قائد, کانسٹیٹیوشن کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, قائد عوام کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر عدالتی قتل کیا گیا, تب کسی کو اس وقت یہ سافٹ کارنر نظر نہیں آیا کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر لیا. کسی کو یہ احساس ہے کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو اس ملک کی تقدیر کیا ہوتی, کیا یہ ملک اس وقت کس نہج پہ جا رہا تھا, آج کس نہج پہ آ گیا ہے. آج ہم اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے 10 کارنامے بتاتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبہ کے دور کا ذکر کرتے ہیں 10 کارنامے بتاتے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب کے 5 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں تو 10 کارنامے بتاتے ہیں. عمران خان کے 3.5 سال کا کوئی ایک کارنامہ ہے کسی کے پاس جو بتا سکے مجھے؟ پورے پاکستان میں کوئی ایک کارنامہ بتا سکتا ہے کیونکہ اس شخص نے کوئی ایک اچھا کام نیکی کا کیا ہو, سوائے یہ کہ بنی گالا سے پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر میں دن میں 10 دفعہ آ جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ بتا سکتا ہے؟ یا جو کالے جادو کی ہسٹریاں مشہور ہیں بنی گالا میں, اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک کارنامہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیڈر ایسے نہیں ہوتے, لیڈروں کو ملک کے لیے جان کے نذرانے دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا کہ اس ایٹمی طاقت کے لیے پوری بھٹو خاندان نے جو ہے وہ اپنا خون لہو بھی دیا ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں, اور وکٹمائز بھی بھٹو خاندان رہا ہے. کیا کیا کارنامے بھٹو خاندان نے نہیں کیے, کتنے. میں نے کہا کہ 14 سال کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. ایک دفعہ کبھی پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے, کسی ادارے کے خلاف سازش کی ہے؟ یہاں پہ ایک نیا فیشن بن گیا پاکستان میں, یا مجھے اقتدار دو, اگر اقتدار مجھے نہیں دو گے تو میں ان اداروں کے خلاف مہمیں چلانا شروع کر دوں گا, اداروں کے خلاف پبلک گیدرنگز میں لوگوں کو بھڑکانے کی مہم شروع کر دوں گا. یہ ہمارے پاس فیشن چل گیا. لیکن واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے, واحد پارٹی, اور کوئی ایسی پارٹی میں نے نہیں دیکھی جس نے سب سے زیادہ ظلم سہے, جس نے سب سے زیادہ مشکلات سہی, اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی ادارے کو نشانہ نہیں بنایا. یہ شخص 6-8 مہینے بھی ہوئے نہیں ہیں, اور وہ 6-8 مہینے کوئی جیل ہے. میں کہتا ہوں یہ جیل ہے. یہ کب آپ نے سنا کہ جیلوں میں بیٹھ کر حکومتیں بن رہی ہیں, جیلوں میں بیٹھ کے ٹویٹس ہو رہے ہیں, جیلوں میں بیٹھ کے آرٹیکلز آ رہے ہیں؟ یہ کون سہولت کار ہے اس کا؟ کیا عدالت اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ یہ جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے جب بندہ جیل میں جاتا ہے, جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے. جوڈیشل کسٹڈی میں جتنی بھی اس کو رعایتیں ملی ہوئی ہیں, یا حکومتیں بنا رہا ہے, روز اپنی پارٹی کی باڈیاں بنا رہا ہے, باڈیاں توڑ رہا ہے, اس کے نوٹسز کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں اس کو جج صاحبہ نہیں پوچھتا کہ یہ اس کو جیل کے اندر یہ سہولت کون دے رہا ہے کہ آرٹیکل بھی لکھ رہا ہے, ملک کے خلاف سازشیں بھی کر رہا ہے؟ اس پہ ایک پرچہ سیدھا یہ ہونا چاہیے جو اس نے کل
जो इसके पर्सनल अकाउंट से ट्वीट हुआ है, इसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। मैं FIA से कहूँगा फौरी तौर पर उस कंपनी से बात करें, ये इसका अकाउंट फौरी तौर पर बंद करवाया जाए कि एक शख्स जेल में बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, ऐसे शख्स को अलाउ नहीं होना चाहिए। तो इस सब चीज़ों की भरपूर तौर पर हम मजम्मत करते हैं और मैं कौम के नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपको गलत राह पे लेके जाना चाहते हैं वो आपके मौसल नहीं हो सकते। जो आपको अपने इदारों के खिलाफ जहर अंगेज, नफरत अंगेज झूठ फैलाने जा रहे हैं, ये आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकते। शफीक साहब ये बताएं कि इस सारे मामले के बावजूद भी जो लोग अभी तक इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, क्या वो भी इतने ही गद्दार हैं जितने इमरान खान बकुल आपके गद्दार हैं? देखिए जी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती कि गद्दारी का या ईमानदारी का। बात यह है, मैंने आज हक़ाइक़ पेश किए, मैंने कोई नई बात नहीं की। मैंने आपको हमारे पाकिस्तान के फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के बारे में क्या कह रही है, एक हक़ाइक़ दिए। अब फैसला अवाम ने खुद करना है। हो सकता है कि एक दफ़ा से ये काम ना करे, अब ये रोज़ चलती रहेगी, हर जगह चलती रहेगी। ये हक़ाइक़ जो कि छुपाए गए हैं अभी तक, वो आवाम के सामने आएंगे। और मैं कहता हूँ कि जिसको भी मोहब्बत है इमरान खान से, जो भी रिलीफ देना चाहता है, बराए मेहरबानी इन हक़ाइक़ को थोड़ा वो भी देख ले। अच्छा ये बता दें सर कि इतने बड़े सबूत जो आपने आज पेश किए हैं, ये इसका कोई रेफरेंस बनवाएं, कोई वफाक में आप जो है वो कोलिशन पार्टनर हैं, अवाम का मैंडेट आपके पास है, अवाम क्या करे? अवाम ने तो आपको मैंडेट दिया हुआ है, वफाकी हुकूमत भी आपकी है, 2 सूबों में भी आपकी हुकूमत है, सेनेट भी आपके पास है, तो आप कोई अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि नून लीग शायद नहीं कर रही, इस वजह से आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, तो ये इस हवाले से पीपुल्स पार्टी को क्लियर स्टैंड क्यों नहीं लेती? देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बहुत क्लियर स्टांस है कि पाकिस्तान के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। मैंने अब कहा कि आप सबको याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो क़यामत सुगरा थी, क़यामत सुगरा। 27 दिसंबर को क़यामत सुगरा थी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त जो लीडर था ना, शायद हम सब के जज्बात पता नहीं किसी के क्या थे, किसी के क्या थे, लीडर एक ही था जिसने कहा कि पाकिस्तान खपे। वो 2 लफ्ज़ थे, उस 2 लफ्ज़ ने इस मुल्क को बचा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे वो 2 लफ्ज़ ने पाकिस्तान को बचा दिया, सिर्फ पाकिस्तान खपे का नारा लगा के। और यहाँ पे इतनी खराश भी नहीं आई, वहाँ पे देसी मुर्गियाँ भी खा रहा है, पूरी पार्टियाँ भी चला रहा है, पूरे शासक भी कर रहा है, और फिर भी जो है साहब जो है मुल्क को तहस नहस करने पे तुले हुए हैं। ये फ़र्क है लीडर में और ये फ़र्क है वो शख्स में जो कि इस मुल्क के साथ सच्चाई है। आपने अभी अरशद शरीफ का जिक्र किया। अरशद शरीफ ने बहुत सारे मामला पे पर्दा हटाया था टीवी स्क्रीन पे, लेकिन उसके बाद एक सानेहा हुआ, अरशद शरीफ कुछ शहीद हो गए किसी बैरूनी ममालिक में। क्या अरशद शरीफ की शहादत के ताने वाले इमरान खान से मिलते हैं? देखिए, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता, मुझ में उसमें ये फ़र्क है कि मैं कहाँ किसी का नाम दे दूँ, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता। डेफिनेटली उनके कातिल गिरफ्तार होने चाहिए, लेकिन ये बहुत तलख हकीकतें हैं कि जिसको PTI अरशद शरीफ की शहादत को कैश करती रही, उस अरशद शरीफ ने ये बातें कही थी इमरान खान के लिए। ये बता दें, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान हर बार की तरह इस बार भी यूटर्न लेने के लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं। दूसरा ये बता दें कि क्या पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल होने जा रही है? देखिए जी, काबीना में शामिल होना नहीं होना मुझे नहीं पता, और मेरे ख्याल से वो पहले भी कैबिनेट का CC का डिसीजन था, तो डेफिनेटली CC उसको दोबारा शायद ये चीज़ जाएंगी। अभी तक कोई इसमें। अच्छा शकील साहब ये बता दीजिएगा, आप सहूलतकारों का जिक्र कर रहे हैं बार बार, कौन सहूलतकार है? आप उनका निशानदेही किसके क्यों नहीं करते? इमरान खान कोई ना कोई तो है ना भाई, कि भाई देखिए इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई 40-50 हज़ार आदमी होंगे जो जेलों में होंगे। शहजादा मैं ऐसी स्वीपिंग एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ। और किसको ये सहूलत होती है जेलों में कि जेलों में बैठकर पूरी हुकूमत चला रहा हूँ? और किसको? उसको भी सजा याफ्ता शख्स, ही नॉट अंडर ट्रायल प्रिजनर एनी मोर, ही इज द कन्विक्टेड प्रिजनर। द कन्विक्टेड प्रिजनर जो है वो जेलों में बैठकर
हुकूमतें कर रहा है, जेलों में बैठे मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जेलों में बैठकर जो है इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहा है, उसके गोस्ट आर्टिकल्स बहुत गैर मुल्की जरीदों में छप रहे हैं, तो कौन कर रहा है? कहते तो सहूलत नहीं हो तो बहुत बड़ा उसके साथ जुल्म है। तो ये अगर ये जुल्म है, कोई ना कोई सहूलतकारी उसकी कर रहा है, जो उसकी जमानतें भी करवा रहा है, जो डे बाय डे उसको रिलीफ भी मिल रहे हैं, उसके हर ख्वाहिश उसकी वो जो पूरी हो रही है। तो ये कौन सी जेल है, मुझे समझ में नहीं आई है। साहब ये बताइएगा, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि ये इदारे की बेसाखियों पर जो है वो हुकूमत में आया, कौन सा इदारा है? आपको नहीं पता? अच्छा मैं आपको बता दूं। अच्छा साहब ये भाई ने अच्छा सवाल किया। अच्छा देखिए जी, इमरान खान को सबको पता है कि मैंने कहा कि ये उसी नर्सरी की पैदावार है जिसको आज ये गालियां दे रहा है। ये परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम अगर आपको याद हो, ये वो पॉलिटिशियन था जिसने कहा कि जी परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसका साथ दिया। फिर इसकी जो पूरी लॉन्चिंग हुई, इसका धरना हुआ, 2018 का RTS हुआ, सब चीज़ें हुई, फिर जेल जो जहाज़ भर भर के इसकी सारी शमूलियत हुई, इसको हिमायत थी। मुझे कोई इसमें कदर नहीं कि मैं कहूँ कि हिमायत नहीं थी। ये गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार पे काबिज था, और वही आज उसी को मैंने कहा कि ये एहसान फरामोश शख्स है, एहसान फरामोश शख्स। अच्छा मैं ये कह रहा था, इतना चीज़ें आपके पास है, ये करारदाद लाई जाए कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में, फिर तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसके पीछे जो लोग हैं, ये छोटी सी एक चार्जशीट है मेरे भाई, ये छोटी सी चार्जशीट है। अगर इनके वाकई इन चीज़ों को दिखा जाए, मैं सिर्फ 2 केसेस कहता हूँ, बाकी केसेस मैं साइफर पे भी बात नहीं कर रहा। तो निकाह तो उसका ज़ाती मसला है, 190 अरब रुपए जो हैं, पाउंड जो हैं, वो अलग किस्सा है। मैं कहता 2 केसेस को, जो इसका फॉरेन फंडिंग केस है, उस पर आइन और कानून की रोशनी में अगर दुनिया की कोई भी अदालत फैसला कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो इसने ये लोगों के कर्जे माफ़ किए हैं, क्या ये कर्जे कोई स्कीम थी कि सबके माफ़ हो गए पाकिस्तान में? फिर तो जायज़ है कि भाई चले एक आ गया जी के एक स्कीम है कि जिसके ऊपर कर्जा है ना, वो सारे पूरे पाकिस्तान में सबके लोन माफ़ हो गए तो ठीक है। जिसके बाद 20,000 रुपये का कर्जा है किसी किसान के ऊपर, किसी मजदूर के ऊपर 50,000 का कर्जा है तो वो माफ़ होगा, ठीक है। नहीं, ये अरबों रुपए मखसूस लोगों के माफ़ हुए, तो किसने माफ़ किए, क्या क्राइटेरिया था माफ़ करने का, किसने डील की, क्या डील की, कौन सी अथॉरिटी जिसने माफ़ किए? सीरियसली चार्जशीट उसके खिलाफ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।